یہ چھوڑیں فارمیلٹی کے بابوں سے مانگنا ہے، جا کے ڈائریکٹ کالی ماتا سے مانگیں۔ یہ آپ کا بہت ویلڈ کوشچن ہے کہ بابوں کے دربار پہ جا رہے ہیں، بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ہماری منتیں پوری ہو رہی ہیں، ہماری دعائیں وہ پوری کر رہے ہیں، تو پھر ہم تو ٹھیک ہے، بزرگوں سے مانگنا چاہیے، بابوں سے مانگنا چاہیے، وہ دیتے ہیں، بیٹے بھی دیتے ہیں، ان سے مانگیں ہمارے کاروبار بھی چل جاتے ہیں، تو پھر تو ان سے مانگنا چاہیے۔ یہ ویلڈ کوشچن ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کی وہ برین سرجری ہوگی کہ جو اس قسم کی سوچیں آتی ہیں آپ کے مائنڈ میں، وہ انشاءاللہ بالکل کلیئر ہو جائیں گی۔ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے سوچنا کیسے ہے، سوچ کا کیا معیار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہاؤ ٹو تھنک۔ پہلا سٹیپ بھی ہم نہ لے سکے، ہم خاک اسلام کی بلڈنگ میں داخل ہوں گے، اور پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے توحید۔ اس کوشچن میں بھی لاجک ہے کہ دعائیں تو ہماری قبول ہو رہی ہیں، جواب دو۔ تو اب سنیے گا، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ بہت ہی ہارش ورڈز کوشچن میں یوز کیے ہیں، چلے میں سمجھ گیا ہوں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ کوشچن آپ کا یہی ہے کہ انجینئر صاحب جو بابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کی سزا انہیں مل رہی ہے جو آج کل ان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، تو کیا بابوں کی بات کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ اس کوشچن کے ساتھ میں ایک اور کوشچن ملا لیتا ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں دربار پہ گئے، فلاں بابے کے پاس گئے، ہمیں بیٹا ہو گیا، ہم نے فلاں دربار پہ جا کے منت مانی، ہماری منت پوری ہو گئی، ہماری دعائیں پوری ہو گئیں۔ اب انہیں ہم کیا جواب دیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر جیسے میرے بھائی نے کوشچن پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے دربار پہ گئے، فلاں بزرگ کے پاس گئے، فلاں بابے کے پاس گئے، اس نے ہمیں بیٹا دے دیا اور ہماری منت پوری ہو گئی، ہماری دعا پوری ہو گئی، اس دربار والے نے ہماری دعا پوری کر دی۔ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کو جج کرنے کا اگر آپ نے پیمانہ جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کو بنانا ہے، پھر تو یہ آپ نے بہت خطرناک پیمانہ چن لیا۔ یہی پیڈیسٹل آپ نے رکھنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اسلام کا نام جپنا چھوڑیں، کیونکہ معیار تو آپ نے بنا لیا دعاؤں کی قبولیت کا کہ بابوں سے مانگا دعا پوری ہوگی، آپ نے اسے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ اگر یہی معیار رکھنا ہے پھر ان لوگوں کو دیکھیں نا جو آپ سے زیادہ ترقی کر چکے ہیں، جن کی دعائیں آپ سے زیادہ قبول ہو رہی ہیں۔ دور نہ جائیں، آپ کا ہمسایہ ملک آپ سے دنیا میں بہت آگے نکل چکا ہے، آپ سے دعاؤں میں بہت آگے نکل چکا ہے، ان کی دعائیں کالی ماتا کے مندر پہ جا کے پوری ہو رہی ہیں، ان کو کالی ماتا دے رہی ہے، بیٹے بھی دے رہی ہے، ان کے بزنسز بھی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے ماتھے پہ لائنیں لگائیں 3 اور بال مڑوا دیں اور بھجن گائیں کالی ماتا کے، کالی دیوی کے بھجن گائیں، کیونکہ وہ کالی دیوی کے بھجن گاتے ہیں، وہ ہم سے آج آگے ہیں، انہیں بھی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، ان کے بھی کاروبار چمک رہے ہیں، ان کی بھی دعائیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو اگر دعاؤں کی قبولیت ہی معیار ہے تو پھر ہو جائیں ہندو۔ ان کی دعائیں تو دیکھیں کیسے قبول ہو رہی ہیں کہ وہ دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں۔ پھر اتنی زحمت کیوں کرتے ہیں کہ ان بابوں سے مانگنا؟ یہ چھوڑیں فارمیلٹی کے بابوں سے مانگنا ہے، جا کے ڈائریکٹ کالی ماتا سے مانگیں۔ دعاؤں کی قبولیت معیار نہیں ہوتی، تمہیں جانور اللہ نے نہیں بنایا، ٹھیک ہے، تمہیں سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، انٹلیکٹ دی ہے، تم انٹلیکچولی سپریم ہو۔ دیتا کالی ماتا کی پوجا کرنے والے کو بھی اللہ ہی دے رہا ہے، سلیب لٹکانے والے کو بھی اللہ رب العزت ہی نواز رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنے مائنڈ کو، اپنے دماغ کو یوز نہیں کیا، جانوروں کے لیول پہ آ کے کھڑے ہو گئے، پتھر کو پوج رہے ہیں، اللہ پھر انہیں بھٹکا دیتا ہے۔ وہ جا کے کالی ماتا سے مانگتے ہیں، اللہ قبول فرما دیتا ہے کہ لو تم نے اپنے دماغ کو یوز نہیں کرنا، تم جانوروں کے لیول پہ آ چکے ہو، تم گدھے گائے بھینس کے لیول پہ آ چکے ہو، تمہیں دماغ دیا گیا لیکن تم نے اپنا لیول اتنا گرا دیا، اپنا معیار اتنا گرا دیا، اپنا انٹلیکٹ اتنا لو کر دیا، تو جاؤ پھر تمہاری قبول ہو جائے گی اور تم اسی رستے میں بھٹکے رہو گے۔ چلو دھکے کھاؤ، جاؤ بھٹکے رہو۔ اور اللہ جگہ جگہ بھی فرما رہا ہے سوچنے والوں کے لیے نشانیاں، سوچنے والوں کے لیے نشانیاں، سوچو سوچو دیکھو کون ہے تمہارا پالنے والا۔ لیکن نہیں، اگر نہیں سوچنا، دماغ بند ہے، جانوروں کے لیول پہ آپ آ چکے ہیں، آپ نے اپنا انٹلیکٹ بالکل لو کر لیا ہے، پھر گدھے گھوڑے کی جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے، تو پھر ٹھیک ہے بابے سے مانگیں، اللہ پوری کرے گا، اللہ آپ کو بھٹکا دے گا۔ مانگو پھر بابوں سے۔ اور پھر کیوں روتے ہو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو؟ جب اس قسم کی خرافات ہوں گی کہ نانگے پیروں سے اور پاگل بابوں سے مانگا جائے گا اور انہیں اللہ کا ولی تصور کر لیا جائے گا، اور پھر آپ موقع پھر خود پرووائڈ کرتے ہو۔ ایک بچہ بھی چیخ اٹھے گا کہ کیا یہ نانگے پیروں کو اور پاگل بابوں کو جو ہے مجذوب اور مجنون بابوں کو اٹھا کے تمہیں رب کا درجہ دے دیا۔ ایک بچہ بھی چیخ اٹھے گا، کوئی بھی بولے گا۔ ہاں لیکن یہ بات ضرور ہے،
फॉलोअर का वो इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं होता जो एक स्कॉलर का होता है. फॉलोअर हैव नॉट द सेम लेवल ऑफ इंटेलेक्ट एज अ स्कॉलर, एज अ लीडर. ये एक स्कॉलर को, एक लीडर को समझना पड़ेगा और उसे बहुत ही मोहतात होके रिपरकशंस पे नजर रखते हुए बात करनी पड़ती है कि मैंने बात किस वे में जाके करनी है, कहीं मेरे एफर्ट्स का नेगेटिव इंपैक्ट ही ना पड़ जाए और जो मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूं उसके उल्ट असरात ही ना निकल आए. तो एक स्कॉलर, एक लीडर को इंटेलेक्चुअली इतना साउंड होना पड़ता है. एक स्कॉलर ही जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है. मैंने किस तरह अपने फॉलोअर्स को अल्लाह के रस्तों पे लेके आना है और उनके अंदर से उनका बेस्ट निकालना है कि वो अल्लाह के दीन के निजाम के लिए कोशिश कर सके. तो बस मसला ये है कि जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं, इस किस्म के नांगे पीरों को अल्लाह के बराबर उठा के ले जाते हैं, नाउज बिल्ला, तो फिर इनकी वजह से, इनकी हमाकतों की वजह से वो लोग भी जो सच में अल्लाह वाले थे, जिन्हें अल्लाह के रस्तों पे जिंदगियां गुजार दी, जिन्हें अल्लाह के दीन की फिक्र में जिंदगियां गुजार दी, वो लोग भी फिर तख्ता मश्क बन जाते हैं.